دو جنگیں ایسی ہیں جو ماہ رمضان میں پیش آئی اور دونوں کی تاریخ ابھی ابھی گزری ہے. ایک 17 رمضان المبارک کو, ایک 20 رمضان المبارک کو. آج 20 کی تاریخ ہے اس لیے میں جملے عرض کر رہا ہوں. 17 رمضان کو کون سی جنگ ہوئی؟ جنگ بدر, سلامت رہیں. 20 رمضان کو کون سی فتح ہوئی؟ 20 رمضان کو کس جنگ میں فتح ہوئی؟ فتح مکہ میں. فتح مکہ کا واقعہ رونما ہوا. توجہ رکھیں گا ان دونوں جنگوں کے اوپر. جنگ بدر اسلام کی تاریخ کی پہلی جنگ, فتح مکہ اسلام کی تاریخ کی آخری فتح. جب پہلی جنگ ہوئی تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ جناب حمزہ موجود تھے, لیکن علم دیا تو علی حیدر کرار کے ہاتھ میں دیا, اور اس علم کا نام بھی موجود ہے روایتوں کے اندر. اسے عقاب کہا جاتا تھا. عقاب کہا جاتا ہے جس کا ترجمہ ہماری زبان میں بنتا ہے چیل کو کہا جاتا ہے. عقاب کہا جاتا ہے جو پرندہ ہے, شکار کرتا ہے. تو پرندوں میں جو شکار کرتا ہے اسے عقاب کہا جاتا ہے, جانوروں میں جو شکار کرتا ہے اسے شیر کہا جاتا ہے. عقاب کا پرچم شیر خدا کے ہاتھ میں تھا اور شکار کرتے رہے, اور ایسا شکار کیا کہ پوری جنگ میں جتنا شکار باقی مسلمانوں نے کیا, تن تنہا علی ابن ابی طالب نے اتنا شکار کیا. پہلی جنگ میں کم سن تھے تب بھی علم بردار, آخری جنگ میں جوان ہو گئے تھے تب بھی علم بردار, اور ایسے علم بردار بنے کہ فتح مکہ کے موقع پر جب یہ لشکر جرار جا رہا تھا, جو میرے مولا رسول اکرم کا لشکر تھا, 10,000 کی تعداد بیان کی گئی ہے. اتنا بڑا لشکر. تھوڑا تصور فرمائیے گا کہ کتنے افراد اس مجلس کے اندر جمع ہیں. 1000 ہو تو کتنے ہوتے ہیں, 5000 ہو تو کتنے ہوتے ہیں, 10,000 ہو تو کتنے ہوتے ہیں. 10,000 کے لشکر میں جس کو علم دیا گیا ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. بڑے بڑے اصحاب موجود ہیں, بڑے بڑے جانثار موجود ہیں, لیکن علم دیا تو علی حیدر کرار کے ہاتھ میں دیا. اور کیسے دیا؟ پہلے علم کسی اور کے ہاتھ میں تھا. روایت کے اندر نام موجود ہے سعد ابن عبادہ انصاری کے ہاتھ میں یہ علم آیا. انہوں نے جیسے یہ علم لیا ایک نعرہ بلند کیا, اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ مکہ میں جا رہے ہیں, اب ہم کامیابی کے ساتھ فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں. اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا الیوم یوم الملحمہ, آج بدلہ لینے کا دن ہے. آج ہم مکہ کے اندر داخل ہوں گے, دیکھو بدلہ کیسا لیتے ہیں. تم نے مہاجرین کو تنگ کیا تھا, ستایا تھا, بلال حبشی کو کوڑے مارے تھے, عبداللہ ابن مسعود کی گردن کو رسی میں باندھ کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹا تھا, عمار یاسر کے سر کو پکڑ کے پانی میں ڈبویا تھا, خباب ابن ارد کی پیٹھ کو لوہوں کی سلاخوں سے داغا تھا. اب دیکھو ہم تمہارا بدلہ کیسے لیتے. جیسے ہی اس نعرے کی اطلاع نبی تک پہنچی, نبی نے فرمایا اسے کیا ہو گیا ہے, لے کر آ جاؤ اس کے ہاتھ سے علم اور لا کر دے دو علی کے ہاتھ میں علم. ہمارا ارادہ بدلے اور انتقام کا نہیں ہے. جب میرے مولا کے ہاتھ میں علم آیا تو مولا نے بھی ایک نعرہ بلند کیا, اور نوجوانوں کے کام کا نعرہ ہے, وہ سننے کے قابل نعرہ ہے, پاکستان کے معاشرے کے لیے اہم ترین نعرہ ہے. میرے مولا نے جو نعرہ بلند کیا اس کا کیا ہی کہنا. مولا تو افصح عرب تھے, نہج البلاغہ کے مالک تھے, کیا جملے کہا کرتے تھے. لہذا مولا نے وہی جملہ جو سعد نے رکھا تھا, جملہ وہی رکھا, صرف ایک حرف بدل دیا, صرف ایک حرف بدل دیا. لیکن ایک حرف کے بدلنے سے معنی میں زمین و آسمان کا فرق آ گیا. اس نے یہ کہا تھا الیوم یوم الملحمہ, آج بدلہ لینے کا دن ہے. میرے مولا نے کہنا شروع کیا الیوم یوم المرحمہ, ارے کیسا بدلہ, آج تو رحمتوں کی بارش کا دن ہے. آج تو رحمتوں کی بارش کا دن ہے. تو اس واقعے سے سمجھ میں بھی آ گیا کہ پیغمبر نے علم دوسروں کو بھی دیا ہے اور علم دوسروں نے بھی لیا ہے, لیکن علم کو سنبھالا ہے تو صرف علی ابن ابی طالب نے سنبھالا. اور نبی اکرم نے علم دے کر بتا دیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں تو علم دیا ہی نہیں تھا, یہ اپنے داماد کو علم دیتے ہیں, اپنے چچا زاد بھائی کو علم دیتے ہیں, ہمیں محروم رکھتے ہیں. نہیں, دوسروں کو بھی علم دیا گیا تاکہ انہیں یقین ہو جائے علم ملنا ایک فضیلت ہوتی ہے, علم کو سنبھالنا دوسری فضیلت ہوتی ہے.
علم کو سنبھالا ہے تو علی ابن ابی طالب نے سنبھالا ہے. اور آپ سے بہتر علم کو کون جانے گا؟ جنگ خیبر کے میدان میں بھی علم بہت سو کو دیا گیا تاکہ وہ بھی ناراض نہ ہو جائیں. علم ان کو بھی دیا گیا اور گئے وہ علم لے کر, لیکن جیسے لے کر گئے تھے ویسے ہی واپس لے کر آئے. یہاں تک کہ نبی نے شاہ فرمایا لأعطین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. کل میں علم اس کو دوں گا جو رجل ہوگا, جو کرار ہوگا, جو بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا, جو واپس پلٹ کر آنے والا نہیں ہوگا, اور وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا, اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہوں گے. میں کہوں گا یا رسول اللہ, کل اگر ایسے کو علم دیں گے کہ جو فرار اختیار نہیں کرے گا اور اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا ہوگا, تو اس سے پہلے کس کو علم دیا جا رہا تھا؟ اگر کل والے کی شان یہ ہے تو گزرے ہوئے کل والوں کی بات کیا تھی؟ تو فرمائیں گے اس کو الٹا کر لو. جو کل والے کی شان ہے وہ کسی اور میں نہیں. کل والا ایسا ہے کہ جو بڑھ بڑھ کے حملہ کرے گا, جو فرار اختیار نہیں کرے گا, وہ اللہ رسول سے محبت کرے گا, اللہ رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے. بڑے بڑے اصحاب انتظار کرتے رہے کہ کاش وہ علم مجھے مل جائے, کاش وہ علم مجھے مل جائے, دعائے رسول اکرم پوری ہو جائے. کسی نے کیا خوب کہا کہ جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر, عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر, ملتی جو ایسے ویسوں کو چلتی نہ ذوالفقار, تلوار رب نے دی ہے مگر ہاتھ دیکھ کر. تو نبی نے دعا کر دی ہے, لیکن نبی کی دعا ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے ہو, نہیں, پہلے ظرفیت ہوگی, صلاحیت ہوگی تو اس کے حق میں قبول ہوگی. تو علی مرتضیٰ وہ تھے کہ جنہوں نے علم کی لاج رکھی اور پھر فتح بھی نصیب ہوئی. اب سمجھ میں آیا کہ لوگ علم سے گھبراتے کیوں ہیں, کیونکہ علم جوڑا ہوا ہے علی کے ساتھ. علم سے وہی گھبراتے ہیں جو علی سے گھبراتے ہیں, اور جو علم لگاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ جس کو جب علم ملا ہے علم کی لاج رکھ کر واپس آیا ہے.